باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا مکابین کی کتاب اس کا 3 باب۔ تعریف یہودا۔ اس کا بیٹا یہودا ملکہ مکابی اس کی جگہ میں برپا ہوا، اور اس کے سب بھائی اور وہ تمام لوگ جو اس کے باپ سے ملے ہوئے تھے اس کے کمکی ہوئے، اور وہ شوق کے ساتھ اسرائیل کی لڑائیاں لڑتے رہے۔ اس نے اپنی قوم کی شہرت پھیلائی۔ اس نے شجاع کی طرح بختر پہنا اور جنگی سامان سے مسلح ہوا۔ وہ لڑائیاں لڑتا رہا اور اپنی طبع سے لشکرگاہ کی حمایت کی۔ وہ اپنے اعمال میں شیر کی مانند تھا، اور اس شیر بچے کی طرح جو شکار پر گرجتا ہو۔ اس نے بے دینوں کو ڈھونڈ کر ان کا تعاقب کیا، اور اپنی قوم کے ہزارسنوں کو آگ سے جلا دیا۔ شریر اس کے خوف سے لرزا اٹھے، اور تمام بد کردار بے قرار ہو گئے۔ نجات اس کے ہاتھ میں کامیاب ہوئی۔ اس نے بہت سے بادشاہوں کو پریشان کر دیا، اور یعقوب کو اپنے کاموں سے خوشی دلائی۔ تو اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے مبارک ہوا۔ اس نے یہودا کے شہروں کی گشت لگائی، اور ان میں شریروں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے اسرائیل پر سے غضب ہٹا دیا۔ وہ انتہائے زمین تک نامور ہوا، اور ہلاک ہونے والوں کو فراہم کیا۔ فتوحات اولین۔ اپولس نے غیر قوموں کو اور سامرا سے بڑے لشکر کو جمع کیا تاکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے۔ جب یہودا کو معلوم ہوا تو اس نے اس کے ملنے کو خروش کیا اور اسے شکست دی اور قتل کیا۔ بہت سے تو قتل ہو گئے اور باقی ماندہ بھاگ گئے۔ ان کا مال لوٹا گیا، اور یہودا نے اپولس کی تلوار لے لی، اور وہ عین حیات اسی سے لڑتا رہا۔ جب سوریا کی سپاہ کے سالار سارون نے سنا کہ یہودا نے ایک گروہ جمع کیا ہے جس میں مومنوں اور ماہر جنگجو مردوں کی جماعت بھی شامل ہے، تو اس نے کہا کہ میں مملکت میں اپنا نام قائم کروں گا اور عزت حاصل کروں گا۔ اس لیے میں یہودا اور اس کے ان کمکیوں کے ساتھ لڑائی کروں گا جو شاہی فرمان کی تحقیر کرتے ہیں۔ پس وہ روانہ ہوا، اور اس کے ساتھ شریروں کی بڑی فوج نکلی جو اسے مدد دینا اور اسرائیل سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ جب وہ بیت ہارون کی چڑھائی کے نزدیک آیا تو یہودا تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلا۔ جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا جو ان کے مقابلے کو آ رہا تھا تو یہودا سے کہا کہ ہم جو تھوڑے سے ہیں اتنے بڑے اور بھاری گروہ کے ساتھ کیوں کر لڑ سکیں گے، اور علاوہ اس کے ہم آج کے فاقے کی وجہ سے کمزور بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن یہودا نے کہا کہ بہتوں کا تھوڑوں کے ہاتھ میں دیا جانا کچھ مشکل نہیں ہے، اور آسمان کے نزدیک یہ برابر ہے کہ بہتوں سے رہائی دے یا تھوڑوں سے، کیونکہ جنگ میں لشکر کی کثرت سے فتح نہیں بلکہ قوت آسمان کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ غرور اور شرارت سے بھرے ہوئے ہم پر آئے ہیں تاکہ ہمیں اور ہماری بیویوں اور بچوں کو ہلاک کر دیں اور ہمیں لوٹ لیں۔ لیکن ہم تو اپنی جان اور اپنی شرح
کے لیے لڑتے ہیں، پس وہ انہیں ہمارے سامنے ہی شکست دے گا، تم ان سے نہ ڈرو۔ اور جب وہ یہ باتیں کر چکا تو وہ ناگہاں یکا یک ان پر جا پڑا، اور سارون نے اپنے لشکر کے اس کے آگے شکست کھائی، اور اس نے بیت حرون کی چڑھائی سے میدان تک اس کا تعاقب کیا، اور ان میں سے تقریباً 800 آدمی ہلاک ہوئے، اور باقی ماندہ فلسطینیوں کے ملک کو بھاگ گئے۔ اس وقت سے یہودا اور اس کے بھائیوں کا خوف اور رعب ارد گرد کی تمام قوموں پر پڑنے لگا، اور اس کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی، اور تمام قومیں یہودا کی لڑائیوں کا ذکر کرتی رہتی تھیں۔ سرانیوں کی تیاریاں۔ جب انتخس بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس کا غضب بھڑک اٹھا، اور اس نے اپنی مملکت کی تمام فوجوں کو بلوا بھیجا، اور ایک نہایت طاقتور لشکر جمع کیا، اور اپنا خزانہ کھول کر فوجوں کو 1 برس کی تنخواہ دے دی، اور انہیں تاکید کی کہ ہر بات کے لیے مستعد رہیں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ چاندی خزانوں میں ختم ہونے لگی ہے، اور کہ صوبے کا خراج بھی کم ہو گیا ہے، باعث اس فتنہ اور مصیبت کے جو اس نے قدیم زمانے کی رسوم کی تصحیح کے سبب سے ملک میں برپا کیا تھا۔ اور وہ ڈرا کہ اس کے پاس پہلے کی طرح نہ تو اخراجات ہی کے لیے اور نہ ان طلائف کے لیے کافی ہوگا جو وہ بڑے کھلے ہاتھوں سے گزشتہ بادشاہ سے بڑھ کر عطا کیا کرتا تھا۔ تو وہ اپنے دل میں سخت تشویش سے حیران ہوا، اور ارادہ کیا کہ فارس جا کر صوبوں سے خراج لے اور بہت سی چاندی جمع کرے۔ اور اس نے دریائے فرات اور سرحد مصر کے مابین کے علاقے کے معاملات کے لیے لوسیس کو اپنے پیچھے چھوڑا، جو شرفا اور شاہی نسل میں سے تھا، اور کہ اس کے واپس آنے تک اس کے بیٹے انتخس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہو۔ اس نے نصف لشکر اور ہاتھی اس کے سپرد کر دیے، اور اپنے تمام خیالات خصوصاً یہودیہ اور یروشلم کے باشندوں کے بارے میں اسے بتا دیے، یعنی کہ ان کی طرف فوج بھیج کر اسرائیل کی قوت اور یروشلم کے بقیے کو شکست دے اور نابود کر دے، اور اس جگہ سے ان کا نام و نشان مٹا ڈالے، اور ان کی تمام حدود میں پردیسیوں کی نسل آباد کر دے، اور انہیں کو کرہ ڈال کر زمین بانٹ دے۔ اور بادشاہ لشکر کا باقی نصف لے کر سنہ 147 میں اپنے دارِ سلطنت انطاکیہ سے روانہ ہوا، اور دریائے فرات کے پار جا کر اندرون ممالک کی گشت کرنے لگا۔ اور لوسیس نے بطماؤس بن دردمسس اور نیکانور اور جرجیاس کو چن لیا، جو شاہی مصابوں میں بہادر مرد تھے۔ اس نے ان کے ساتھ 40,000 پیادے اور 7,000 سوار بھیجے تاکہ یہودا کی سرزمین میں یورش کار کے شاہی فرمان کے مطابق اسے تباہ کر دیں۔ چنانچہ وہ تمام لشکر کے ساتھ خروج کر کے شپیلا میں امواس کے قریب پہنچے، اور وہیں خیمہ زن ہوئے۔ جب صوبے کے سوداگروں نے
उनकी खबर सुनी तो बहुत सी चांदी और सोने को और पैकरों को भी लेकर लश्करगाह में आए ताकि बनी इसराइल को बतौर गुलाम खरीद ले। और अदूम से और फलस्तीनियों की सरजमीन से भी फौजें आकर उनसे मिल गईं। यहूदियों की तैयारियां। यहूदा और उसके भाइयों ने देखा कि खतरा बढ़ रहा है और कि फौजें हमारी हदूद में उतर रही हैं। उन्हें ये खबर भी थी कि बादशाह ने हुक्म दिया है कि ये कौम बिल्कुल नेस्त व नबूद की जाए। तो वो आपस में कहने लगे कि आओ हम अपनी कौम को पश्ती से सरफराज करें और अपनी उम्मत और अपने मुकद्दस मकाम के लिए लड़ें। तब जमात की मजलिस की गई ताकि जंग के लिए तैयार हों और दुआ करें और शफ़क़त व रहमत के लिए इल्तिजा करें। यरूशलेम गैर आबाद बियाबान की मानद थी, उसका कोई फरजंद ना अंदर ना बाहर जाता था। मुकद्दस पमाल किया गया परदेशियों की औलाद किले में रहती थी। ये गैर कौमों की सराय बन गया, यकूब से शाद मानी जाती रही। नफीर और बरबत खामोश हो गए, चनाचा वो जमा होकर मस्फा को यरूशलेम के मुकाबल आए, इसलिए कि पेशतर मस्फा में इसराइल की एक इबादत गाह थी। उन्होंने उस दिन रोज़ा रखा और टाट ओढ़ा और सर पर राख डाली और अपने कपड़े फाड़े, और उन्होंने तुम्हारे शरीयत उन बातों के बारे में खोला जिनके बारे में गैर कौम अपने बुतों से सवाल करते थे। वो काहनों के मलबूसात और बहुत फल और दयायकियाँ भी लाए और उन नजरानों को बुलवाया जिनकी मन्नत के अयाम पूरे हो गए थे। उन नज़ीरों को बुलवाया जिनकी मन्नत के अयाम पूरे हो गए थे, और वो बाआवाज़ बुलंद आसमान की तरफ पुकारने लगे कि हम इनके साथ क्या करें और उन्हें कहाँ ले जाएं। तेरे मुकद्दस सहनों को पमाल और नापाक किया गया। तेरे काहिन नोहा करते और जिल्लत पजीर है। देख कौमें हमारी मुखालफत में जमा हो गई हैं ताकि हमें नबूद करें। तो जानता है कि वो हमारे खिलाफ क्या मंसूबे बांधते हैं। बस अगर तू हमारी मदद ना करे तो हम क्यों कर खड़े रह सकेंगे। तब उन्होंने नरसिंगे फूंके और ऊंची आवाज़ से चिल्लाए। बाद इसके यहूदा ने लोगों पर सरदार यानी 1000 और 100 और 50 और 10 के सरदार मुआयन किए, और उसने हुक्म दिया कि जो कोई घर बना रहा हो या औरत ब्याही हो या ताकिस्तान लगाया हो या जो कोई खौफ ज़दा हो, वो शरीयत के मुताबिक अपने घर को वापस चला जाए। इस पर लश्कर चल पड़ा और अमवास के जनूब में खेमा जन हुआ, और यहूदा ने कहा कि कमर बस्ता हो, बहादुर मर्द बनो और कल और उन कौमों से लड़ने के लिए आमादा हो जाओ जो हमारे खिलाफ इस ख्याल से जमा हुई है कि हमें और हमारे मुकद्दस को नबूद कर दें, क्योंकि हमारे लिए यही बेहतर है कि हम लड़ाई में मार जाएं, बनिस्बत इसके कि हम अपनी कौम और अपने मुकद्दस मकाम की मसाइब पर नज़र करें, और जैसे आसमान पर मर्जी हो वैसे ही वाक़या हो। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।